السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الشفا ہومیوپیتھک سینٹر 111 یوٹیوب چینل کی طرف سے پھر حاضر ہیں۔ آج پروگرام ہے بچوں کے لیے جو دانت نکالنے کے زمانے میں تکالیف ہوتی ہیں، آج اس کا ذکر ہوگا چھوٹے بچوں کے لیے۔ بچے عموماً 6 ماہ سے دانت نکالنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بچے سال کے بعد بھی شروع کرتے ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو بچے پہلے وقت سے پہلے دانت نکالنا شروع کرتے ہیں وہ کئی اور تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ بچہ وقت پہ جو دانت نکالے وہی ٹھیک ہوتا ہے۔ بعض بچے بہت دیر کے بعد دانت نکالنا شروع کرتے ہیں، مثلاً 1 سال کے بعد۔ یہ بھی مجازی نقص کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ دانت نکالنے کا عمل فطری ہونے کی وجہ سے بلا کسی تکلیف کے واقع ہونا چاہیے، لیکن اکثر اوقات اس زمانہ میں بچے مختلف تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں، اسہال لگ جاتے ہیں، الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، سوکھا پن شروع ہو جاتا ہے، بخار ہوتا ہے، بے قابی ہوتی ہے، چڑچڑا پن ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، دانتوں کا تندرست نہ نکلنا، گلنا سڑنا، باہر نکلتے ہی گلنے سڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب تکالیف کی آج ادویات بتائی جائیں گی۔ تو پہلی دوائی ہے کیموملا۔ کیموملا یہ دوا دانت نکالنے کے زمانہ کی تکلیف کے لیے سب دواؤں سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کی علامات نہایت صاف ہیں۔ بچہ عموماً چڑچڑا ہوتا ہے، بے کل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آدمی اسے اٹھائے رکھے، جب مطمئن ہوئے گا خاموش ہو جائے گا، یا جب چارپائی پہ لٹایا تو پھر رونا چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے بچے رات بھر جو چلاتے رہتے ہیں اور خود نہ سوتے ہیں، نہ ماں باپ کو سونے دیتے ہیں، یہ دماغی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں کیموملا بہترین دوائی ہے۔ اس کے ساتھ سبز بدبودار اسہال بھی لگ جاتے ہیں، اور ہاتھ لگا کر دیکھو تو ایک گال زرد ہوگا اور ایک سرخ ہوگا، مختلف رنگ ہوں گے ان کے۔ اس لیے ان علامات کے ساتھ یہ کیموملا جو ہے وہ کام آتا ہے۔ اسہال، بخار، بے خوابی، پیٹ درد، یہ سب چیزیں، اور اگر اس کے ساتھ مجازی علامات ہوں، اس کی چڑچڑا ہو، روتا ہو، بے چین ہو، رات کو نہ سوتا ہو، تو پھر اس کی دوائی کیموملا ہی ہے۔ بیلاڈونا بھی بہت استعمال ہونے والی دوائی ہے۔ یہ بچوں کی تکالیف میں کیموملا کے برابر ہی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی نمایاں علامات ہوتی ہیں: بچے کا سر گرم ہوتا ہے، پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں جیسے خون اوپر کو آیا ہوا ہو، نیند میں بچہ ڈر جاتا ہے۔ یہ چڑچڑا کیموملا کی طرح چڑچڑا اور بے آرام تو نہیں ہوتا، یہ تو غنودگی کی کیفیت میں لیٹا رہتا ہے، حرکت بھی نہیں کرتا۔ یہ کیموملا کے برعکس ہے، بلکہ اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا، سر گرم اس کا اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ کمزور مریل سے، بلکہ مریل کمزور نہیں ہوتے، بلکہ وہ موٹے تازے اور ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ ان علامات کے ساتھ بخار ہو، اگر پیٹ درد ہو، اسہال ہو، تو یہ کیموملا کے ساتھ بدل کر بھی دی جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ درد میں
کیمومیلا اور بیلاڈونا باری باری دینے سے بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔ اسی طرح کلکیریا کارب ایک دوائی ہے، یہ بھی مجازی دوائی ہے۔ اس کا بچہ موٹا ہوتا ہے، سوتے وقت سر پر پسینہ آتا ہے، پخانہ گیس سے کھٹی بو آتی ہے اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ جب یہ علامات ہوں بچے کی تو اور زمانہ بھی دانت نکالنے کا ہو تو پھر کلکیریا کارب دوائی دیتے ہیں۔ اس بیماری کے بچے مٹی بھی کھاتے ہیں۔ جب ایسی علامات ہوں تو بچہ مٹی کھانے کی طرف رغبت کرے، بچے کا سر بڑا ہو، بچے کے سر پر پسینہ آئے اور پھر پخانہ سے کھٹی بو آئے، پسینہ سے بھی کھٹی بو آئے، پاؤں ٹھنڈے ہوں تو فوری طور پر کلکیریا کارب دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ کلکیریا فاس ایک دوائی ہے بہت بڑی، یہ دانت نکالنے کے زمانے میں اکثر استعمال ہوتی ہے۔ اس کو بطور مجرب بھی کھلایا جاتا ہے ہر بچے کے لیے، دانت نکالنے کے لیے۔ کمزوری نہیں ہوتی بچے کو، اس کا جسم دبلا پتلا ہوتا ہے، بچے کا سر بڑا معلوم ہوتا ہے، جسم کمزور معلوم ہوتا ہے، جو گردن بھی پتلی ہوتی ہے، بوجھل سر کو نہیں سنبھال سکتی، سر ادھر ادھر لٹکتا ہے۔ لیکن کلکیریا کارب کے بچے کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، کلکیریا فاس کے بچے کا پیٹ اندر کو دبا ہوتا ہے، جوری دار ہوتا ہے، پخانے سبز رنگ کے بدبودار، پیٹ پڑ کی آواز آتی ہے، وہ کلکیریا فاس کی خاص علامت ہے۔ اور کلکیریا فاس یقیناً سوکھا پان آپ کو نظر آئے گا۔ یہ دوا بچوں کے لیے نمبر 1 کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ پھر آگے اس دوائی سے پھر بچہ دانت بھی آسانی سے نکال لیتا ہے۔ مگنیشیا فاس ہے، دانت نکالنے کے زمانے میں اگر بچے کو تشنجی علامات ہوں اور بیلاڈونا اور کیمومیلا سے پیٹ درد میں اگر فاقہ نہ ہوتا ہو تو مگنیشیا فاس جو ہے گرم پانی کے ساتھ 6x دیں۔ پھر کریوزوٹ ایک دوائی ہے جو دودھ کے دانت بچے کے نکلتے ہیں اور نکلتے کے ساتھ ہی وہ گلنے سڑنے لگ جاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں، پہلے زرد ہوتے ہیں پھر سیاہ رنگ ہو جاتا ہے ان کا، تو گلنا شڑنا شروع کر دیتے ہیں، تمام رات بچہ بے آرام رہتا ہے۔ ایسی حالت میں بچہ جو ہے وہ کریوزوٹ کا مریض ہوتا ہے، کریوزوٹ 30 میں دیں۔ پھر ہے ایک دوائی سلیشیا، یہ بھی بہت استعمال ہوتی ہے 6x میں۔ کلکیریا کارب اور کلکیریا فاس یہ مشابہت رکھتی ہے۔ اس کی علامت کلکیریا کارب کی مانند سر پہ اس کو پسینہ آتا ہے۔ کلکیریا کارب کا ہر بچہ ہر طرف سے موٹا ہوتا ہے، لیکن سلیشیا کے بچے کا تمام جسم برابر ہوگا، صرف پیٹ بڑا ہوگا، آگے نکلا ہوگا۔ سلیشیا کے ہر بچے کی قبض خاص قسم کی ہوتی ہے، یعنی معمولی اور نرم پخانے کے لیے بھی بچہ زور لگاتا ہے، لیکن پخانہ پھر بھی واپس چلا جاتا ہے، تو ماں کا دودھ ہضم نہیں ہوتا، کہہ کر دیتا ہے۔ ایسی قبض کے لیے سلیشیا بہترین دوائی ہے بچوں کی قبض کے لیے۔ کافیہ اگر بخار بھی نہ ہو اور دیگر علامتیں بھی واضح نہ ہوں، بچہ رات کو سوتا نہ ہو، کیمومیلا فیل ہو جائے تو کافیہ اس بچے کو سلا دے گی۔ اسی طرح سادہ قے جاگدار سبز سہال ایپیکاک میں پائے جاتے ہیں۔ اگر جہاں الٹی یا قے آئے تو ایپیکاک سب سے پہلے آپ کو مد نظر ہونی چاہیے۔ پھر مرک سال دوائی ہے، یہ بھی بچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، سبز رنگ کے اس میں لیس دار پخانے ہوتے ہیں، بچہ زیادہ دیر تک بیٹھا رہتا ہے اور زور لگاتا رہتا ہے، بچے کے منہ سے رال بہتی ہے، بچے کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے۔ یہ اگر علامتیں ہوں تو مرک سال بچے کی دوائی ہے۔ تو بچے ہر ایک کے برابر ہوتے ہیں انسانیت کے، اس لیے یہ چند دوائیں جو ہیں
یہ بچوں والے گھر میں یہ ادویات ہونے چاہیے۔ اگر ان کو خرید کر گھر میں رکھ لیا جائے تو ماں باپ کو بچے کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا۔ یہ آپ میرا جو میں نے بتایا ہے اب یہ پارٹ آپ محفوظ کر لیں، اس کو سن کر لکھ کر دوائیاں لکھ لیں، گھر میں دوائیاں لا کر رکھ لیں۔ جن کے بچے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہر روز ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے تو یہ دوائیاں دیں۔ ان میں ایکونائٹ بھی ایک دوائی ہونی چاہیے کہ جب بھی کبھی بچے کو بخار شروع ہو تو فوراً ایکونائٹ دیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر میں یہ پروگرام دے رہا ہوں اور آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں، اس کو سبسکرائب کر کے اور پھر اس کو دنیا میں پھیلائیں تاکہ ہر ماں باپ جن کے بچے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے اور وہ اپنے بچوں کے لیے آسانی کے ساتھ ان کا علاج کر سکیں گھر میں بیٹھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔